السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ حمد و ثنا کے بعد سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک حدیث کے مضامین ہم پچھلے 2 خطبات جمعہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہے تھے۔ اس حدیث کا آخری حصہ وہ زیر تکمیل تھا۔ آخری حصے میں چند عمدہ نظریاتی اور تربوی پیغامات ہیں۔ ان پیغامات کی اہمیت کی وجہ سے ہم انشاءاللہ ان 3 جملوں پر بات کرتے ہیں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعلیم دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ کو اس بات سے آگاہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی مدد صبر کے ساتھ ہے، اور بے چینیوں سے نجات ہے اس وقت یہ بے چینیوں سے نجات ملے گی کہ جب آپ بے چینیوں پر حوصلہ رکھیں گے۔ وہی صبر کی بات ہے، ان الفرج مع الکرب، آسانی اور خوشیاں یہ بے چینی کے ساتھ اللہ نے انہیں مربوط کیا ہے، جوڑ کیا ہے۔ وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ تیسری بات ہے عبداللہ، آپ کو یہ جاننی چاہیے کہ مشکل کے ساتھ اللہ نے آسانی کو جوڑا ہے۔ اللہ نے مدد کو صبر کے ساتھ جوڑا ہے، اللہ نے خوشحالی کو بے چینی کے ساتھ جوڑا ہے، اور اللہ نے آسانی کو مشکل کے ساتھ جوڑا ہے۔ یہ 3 اہم جملے ہیں
جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی سنت کے بیان کے حوالے سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو سکھائے ہیں، اور فی زمانہ ہماری الجھنوں کا اس میں حد ہے۔ ان 3 جملوں میں کئی ایک پیغامات ہیں۔ سب سے پہلا پیغام ان 3 جملوں میں یہ ہے کہ دنیاوی زندگی کو سمجھنے کے حوالے سے ایک مسلمان کے نظریے کی اصلاح کی جائے۔ ہمارے اندر جتنی اخلاقی رویوں کی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اور ان خرابیوں کی وجہ سے جتنے جرائم مسلم معاشرے میں پیدا ہوتے ہیں اور جتنی حق تلفیاں پیدا ہوتی ہیں، ان سب کے پیچھے انسان کے نظریے کا خلل ہوتا ہے۔ انسان اس دنیا کو اپنی منزل جان رہا ہوتا ہے اور یہاں کی کامیابی کو حقیقی کامیابی سمجھ رہا ہوتا ہے، اور وہ یہاں ایسا ماحول بنانا چاہتا ہے کہ کچھ ایسے وسائل حاصل کر لے، کچھ اتنا پیسہ حاصل کر لے، کوئی اتنا بڑا عہدہ حاصل کر لے جس کے بعد وہ ریلیکس ہو جائے، اس کی زندگی میں کوئی غم نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی صدمہ نہ ہو۔ اس لیے وہ جہاں ہوتا ہے وہاں وہ راضی نہیں ہوتا، کیونکہ اسے کھٹکے ہوتے ہیں، وہ اس سے آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ 5 جملے لکھے ہیں امام ابن حجر رحمہ اللہ نے مرفوع احادیث میں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا نا کہ ابن آدم کے منہ کو مٹی کے سوا کوئی شے نہیں کرتی، ابن آدم کے دل کو مٹی کے سوا کوئی شے نہیں کرتی، ابن آدم کی آنکھوں کو مٹی کے سوا کوئی شے نہیں کرتی، ابن آدم کے جوف کو مٹی کے سوا کوئی شے نہیں کرتی ہے۔ جتنا رولا آج ڈلا ہوا ہے یہ ہوس کا ہوتا ہے، مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے، جتنا ملتا جائے بندہ ٹارگیٹ اتنا بڑھاتا جاتا ہے۔ ان 3 جملوں میں پیارے بھائیوں جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان کا یہ ذہن بنایا گیا ہے کہ یہاں کچھ ملے نہ ملے مجھے آخرت چاہیے، یہاں تھوڑا ملے یا زیادہ ملے مجھے آخرت چاہیے۔ مائنڈ سیٹ کی اصلاح ہے، دماغ کی اصلاح ہے کہ آپ اس جہان کو امتحان کا جہان سمجھیں۔ میری جتنی مایوسیاں ہیں یا جتنی پریشانیاں ہیں یا جتنی جلد بازیاں ہیں یا جتنی قطع رحمیاں ہیں، یہ سب اس لیے ہے کہ مجھے یہاں مستقبل نظر آتا ہے، اس لیے جیسے ہی کوئی اس میں رکاوٹ بن رہا ہو، کوئی حالات اس میں رکاوٹ بن رہے ہوں، کوئی شخص اس میں رکاوٹ بن رہا ہو، میں آنکھیں ماتھے پر رکھ لیتا ہوں، اور جب میں یہ سمجھوں گا کہ یہاں میں امتحان کے ایام میں ہوں، کوئی ضروری نہیں کہ یہاں میری خواہشات کی تکمیل ہو جائے، یہاں تو بہرحال دنیا کا جہان ہے اور اسی طرح ہی ہوتا ہے۔ جب میں ذہنی طور پر آمادہ ہوں گا کہ اللہ جس طرح کے حالات مجھ پر قائم کرے میں ان سے خوش ہوں، میں ان سے راضی ہوں، میں مطمئن ہوں، تو میں ہر طرح کی جلد بازی سے اپنے آپ کو محفوظ کروں گا۔ آپ قرآن پاک میں دیکھیے اللہ رب العزت نے سورہ عنکبوت میں، سورہ بقرہ میں مختلف مقامات پر اللہ رب العزت نے ایک مسلمان کی ذہن سازی جو کی ہے وہ اس بات پر کی ہے کہ تو صبر کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھ، تو نے کلمہ پڑھ لیا ہے نا، اب تو غموں کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھ، اب تو صدموں کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھ، اب تو قربانی دینے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھ۔ جہاں تو نے قدم رکھا ہے اس ایگریمنٹ کا معنی یہ سکھاتا ہے قرآن پاک کے یہ حصے
کہ اب تو تیار ہو جا، کمر کس لے، اب کہیں کہیں تجھے سکھ کا ٹائم مل جائے، نیند پوری کرنے کا ٹائم مل جائے تو اللہ کا شکر ادا کرنا، ورنہ تو اب 24 گھنٹے کی آن ڈیوٹی میں ہے، ہم مشکل سے مشکل کام تجھ پر ڈالیں گے۔ اب جس مسلمان کا سپاہیانہ ذہن بن جائے گا، جس مسلمان کا سپاہیانہ ذہن بن جائے گا، غلامانہ ذہن بن جائے گا اور امتحان والا ذہن اس کا بن جائے گا، آپ بتائیے وہ پریشان کیوں ہوگا؟ اس کے ساتھ اگر کوئی غم آیا ہے یا کوئی اس پر مصیبت آئی ہے تو غم ہونا نہیں ہے، اسے آگاہ کر دیا گیا تھا، اسے بتا دیا گیا تھا کہ یہ سارا کچھ ہو سکتا ہے، حوصلہ رکھنا، بے چین اور پریشان نہ ہونا۔ تو یہ بہت بڑا انعام ہے نظریے کی اصلاح کا ہونا۔ نظریے کی اصلاح نہ ہو تو حالات میں بندہ بہہ جاتا ہے، اور حالات خوشی کے ہوں تو اس میں اور باتیں آ جاتی ہیں، حالات غم کے ہوں تو اور باتیں آ جاتی ہیں۔ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتنا الذین من قبلهم فلیعلمن اللہ الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین۔ سورہ عنکبوت میں ذہن سازی کی جا رہی ہے، لوگوں کے اس گمان کو کلیئر کریں اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الف لام میم حروف مقطعات، قرآن پاک کی جتنی صورتوں سے پہلے یہ لفظ آئے ہیں اس کے بعد آپ دیکھیں بڑی اہم حقیقتیں ہیں جو اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہیں۔ حروف مقطعات کے متصل بعد فوراً بعد جو پیغام ہے وہ بڑے بنیادی پیغامات ہیں، توحید کا پیغام، رسالت کا پیغام، آخرت پر ایمان کا پیغام، اس طرح کے پیغامات ہیں، قرآن کی حقانیت کا پیغام۔ تو یہاں بھی سورہ عنکبوت میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، لوگوں نے یوں سوچنا شروع کر دیا ہے کہ انہیں چھوڑے رکھا جائے گا، انہیں بے لگام رکھا جائے گا، انہیں آزاد چھوڑ دیا گیا ہے، انہیں ان کی منمانی پر چھوڑ دیا گیا ہے، ان کی مرضی پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ انہیں یہ لگتا ہے وہم لا یفتنون، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اب ان کو امتحان میں نہیں ڈالا جائے گا۔ یہ مطلب کس نے انہیں بتایا؟ کسی نے کوئی زبان کی کہ یہاں تمہیں سیٹ بنا کر تمہاری مرضیاں پوری کر کے تمہارے گھروں کو خوشیوں میں سے بھر کے ہم یہاں دنیا کی زندگی دینے کے پابند ہیں؟ ہم نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی، ہم نے ایسا کوئی آسرا نہیں دیا، ہم نے ایسا کوئی سہارا نہیں دیا، ہم نے ایسی کوئی بات نہیں کی، کوئی کچی نہیں کھائی ہم نے۔ جس چیز کی ہم نے زبان نہیں کی تو اس ٹارگٹ کو بھلا کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ تو اسے حاصل نہیں کر سکتا، اس لیے تو تیار رہ عزم کے ٹوٹ اپنا ارادوں کے نامکمل ہونے پر، صدموں کے آنے پر، غموں کے آنے پر۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، لوگوں کا یہ سمجھنا قابل اصلاح ہے کہ ہم ایمان لائے ہیں اس لیے اب ہمیں چھوڑ دیا گیا ہے، ہم خاص ہو گئے، ہم پیارے ہو گئے ہیں، ہمیں امتحان میں نہیں ڈالا جائے گا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ ہم نے کبھی ایسا نہیں کیا، ہم نے کبھی ایسا نہیں کیا، کسی پیارے کے ساتھ ایسا نہیں کیا، کسی نبی کے ساتھ ایسا نہیں کیا، کسی ولی کے ساتھ ایسا نہیں کیا کہ وہ کلمہ پڑھے اور ہم اسے اس کی مرضی پر چھوڑ دیں، ہم نے تو ایسا کیا ہی نہیں۔ ہم تو امتحانوں میں ڈالا کرتے ہیں، یہ ہمارا پرانا طریقہ ہے، ہم نے نہیں بدلا اپنا طریقہ۔ تو تیار رہ، تجھے بھی اس چکی سے گزرنا ہے، تو غموں کے لیے تیار رہ، تو مصیبت کے لیے تیار رہ، تو پریشانی کے لیے تیار رہ، تو موتوں کے لیے تیار رہ، تو فقر و فاقے کے لیے تیار رہ۔
عمدہ تیاری کا طریقہ یہ ہے کہ مشکل سوال رٹوا دیے جائے، اب آسان سوال آئیں گے تو خوشی خوشی حل کر لے گا۔ تیاری تو احتیاط کی بنیاد پر کرنی چاہیے نا۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ جیسے ہم نے پہلوں کو آزمایا تھا، امتحانوں میں ڈالا تھا، تم بھی سچ کہتے ہو آمنا یا سچ نہیں کہتے ہو، ہم اس کو بہرحال کھولیں گے۔ فَلَيَعْلَمَنَّ کا معنی ہے فَلَيُمَيِّزَنَّ، اللہ حقیقت کو واضح کر دے گا، اللہ امتیاز پیدا فرما دے گا۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ جنہوں نے ایمان کا دعویٰ سچا کیا ہے اللہ ان کو واضح کر دے گا، جنہوں نے ایمان کا دعویٰ سچا نہیں کیا ہے اللہ انہیں واضح کر دے گا۔ پیغام کیا ملا؟ پیغام یہ ملا کہ آپ یہ ذہن بنائیں کہ یہاں ساری خواہشیں پوری نہیں ہوں۔ آپ یہ ذہن بنائیں کہ یہاں دکھ آ سکتے ہیں، یہاں پریشانیاں آ سکتی ہیں، یہاں غم آ سکتے ہیں۔ اللہ پابند نہیں ہے ہماری دنیا کی زندگی میں ہمیں خوش رکھنے کا، ہمیں امیر رکھنے کا، ہمیں غموں سے دور رکھنے کا، اللہ پابند نہیں ہے۔ دنیا ایسے ہی ہوا کرتی ہے، دنیا ایسے ہی ہوا کرتی ہے۔ اس لیے جب کوئی آزمائش آئے، جب کوئی مصیبت آئے، جب کوئی پریشانی آئے تو قیامت نہ بنا لیا کرو اس سے، پیروں تلے سے زمین نہ نکل جایا کرے، ہوش رکھا کرو۔ تمہاری منزل تو اللہ نے جنت بنائی ہے، سفروں میں تو بہرحال مشکل آ ہی جایا کرتی ہے، تم سفر میں ہو، تم منزل پر نہیں ہو۔ یہ نظریاتی سبق ہے ان 3 جملوں میں۔ وَعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، تجھے جاننا چاہیے کہ مدد کو اللہ نے صبر کے ساتھ جوڑا ہے۔ اب تو مدد کا خواہش مند ہے اور تو صبر نہیں کرتا ہے، پہلے صبر کے لیے آمادہ ہو جا اور تسلی رکھ کہ مدد آ جانی ہے، پھر اللہ جب حکم فرمائے گا مدد آ جائے گی۔ وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ، اور بے چینی سے جو نجات ہے وہ تب ملتی ہے جب تو کرب سے، بے چینیوں سے، بے قراریوں سے تھک چکا ہوتا ہے۔ وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اور آسانیوں کو اللہ نے مشکلات کے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ یہ نظریہ ہے، اور یہی بات اللہ نے سورۃ البقرہ میں ارشاد فرمائی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ انہیں صاف بتا دیجئے، اس میں کوئی تردد نہیں ہے، اور یہ ایک طے شدہ فیصلہ ہے جو ہم لے چکے ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، دنیاوی زندگی میں ہم بے خوف رکھنے کے پابند نہیں ہیں۔ دنیاوی زندگی میں ہم تمہیں بے خوف رکھنے کے پابند نہیں ہیں، یعنی ہم نے کوئی ایسی زبان نہیں کی کہ تم پر کوئی خوف نہیں آئے گا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف آئے گا، ذہن بنا لو۔ وَالْجُوعِ، بھوک اور افلاس آئے گا، ذہن بنا لو۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال تھوڑا پڑ جائے گا، ذہن تیار رکھو۔ وَالْأَنفُسِ، تمہارے پاس پیاروں کو اللہ تمہاری جھولیوں سے اٹھا لے گا، قبروں میں پہنچا دے گا، یہ وقت آنا ہے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، پہلے آگاہ کریں یہ سب کچھ جھیلنے کے لیے تیار ہو جا۔ اب جس کا ذہن یہ بنایا گیا ہے کہ یہ کچھ جھیلنے کے لیے تیار ہو جا، اور وہ اپنی دکان کے گلے سے روزانہ 10,000 روپے اٹھا کے جائے گا یا 1,000 روپے اٹھا کے جائے گا، آپ بتائیے وہ مایوس ہوگا، پریشان ہوگا؟ وہ اوپر والے کو دیکھے گا۔ سپاہی کو تو دوران جنگ اگر 5 منٹ کے لیے ان پتھروں پر سونے کا ٹائم مل جائے تو وہ شکر کرتا ہے، نیند تو پوری ہوگی۔
سانس تو لے لیا میں نے، الحمدللہ مجھے آسانی مل گئی ہے، میں تھک گیا تھا، چلو اب سکون ملا مجھے۔ ہماری بے حوصلگی کا اور ہماری ہوس کا اور اس کے زیر اثر ہماری اخلاقی خرابیوں کا اور ہمارے ذریعے حقوق العباد کے تلف ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہم دنیا میں جنت کا منظر چاہنے لگ گئے ہیں۔ ایسی کوئی بات ہم سے کی نہیں گئی تھی، ایسا کوئی انسان اس زمین پر نہیں جیا کبھی بھی کہ جو یہ ٹارگٹ حاصل کر چکا ہو جو ٹارگٹ میں حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ میں بھی چاہتا ہوں دنیا کے سارے کانٹے میں نکال دوں اور خوشیوں سے اپنی زندگی کو، اپنے گھرانے کی زندگی کو بھر۔ دنیا میں ایسا ایک انسان بھی نہیں گزرا، ایسا کوئی نبی بھی نہیں گزرا۔ اللہ نے ایسی زبان نہیں کی ہے بندے کے ساتھ کہ میں ایسا ماحول دینے کا پابند ہوں، تو تہجد پڑھنا، میں تجھے ایسا ماحول دے دوں۔ دنیا میں پیچھے کوئی ایک مثال ایسی نہیں گزری کہ کسی کا یہ ٹارگٹ پورا ہو گیا۔ اب ذہن کیا بنا؟ نقص رہے گا، کمی رہے گی، غم آئیں گے، تھکان ہوگی، نیند کی کمی آئے گی، رزق کی کمی آئے گی، ذہن یہ بن گیا۔ اب اس ذہن کے ساتھ جب آپ امتحان گاہ کو دیکھ رہے ہوں گے، اس ذہن کے ساتھ پیارے بھائیوں جب آپ دنیا کی زندگی کو دیکھ رہے ہوں گے تو آپ کو چھوٹی چھوٹی نعمت ہے نا جو وہ جیسے ہی ملے گی آپ کی پیشانی زمین پر ہوگی اور آپ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی اللہ کی تعریفیں کرتے ہوئے نہیں۔ یاد رکھیے شکر وہی انسان کرتا ہے جو صابر ہو، جو صابر ہو، کیونکہ وہ مصیبتوں کی چکی میں پس رہا ہوتا ہے، اسے سانس لینے کا موقع ملتا ہے تو وہ شکر کرتا ہے۔ اور جو مصیبتوں میں مایوس ہو گیا وہ آسانیوں میں سرکش ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کی ذہنی اپروچ ہے جو وہ محدود ہوتی ہے۔ دوسرا جو سبق ملا وہ سبق اللہ سے پر امید رہنے کا ملتا ہے۔ اس سے پہلا سبق ذہنی طور پر تیار رہے، یہاں سارے معاملات کی تکمیل نہیں ہوگی تو یہاں پیچھے کام چھوڑ جائے گا، اس لیے کوئی پریشانی کی بات نہیں، موت نہ آنے لگ جائے، فکر نہ کریں۔ دوسرا سبق ان تین جملوں میں یہ ہے کہ اللہ پر اعتماد، توکل وہ بھرپور طریقے سے قائم ہو جاتا ہے، آنکھوں کے سامنے اندھیرا نہیں چھاتا۔ مصیبت کے ساتھ، صبر کے ساتھ مدد اور خوشحالی کو بے چینی کے ساتھ جوڑا ہے اور آسانی کو مشکل کے ساتھ جوڑا ہے۔ تینوں جملے یہ بتاتے ہیں کہ اللہ سے توقع رکھ، اس طرح کے حالات میں بھی تو اللہ سے بدگمان نہ ہو۔ ہمارے معاشرے میں یہی ہے نا، ہمارے کیونکہ ذہنی تربیتیں نہیں ہوتی، اللہ کے حوالے سے تعارف نہیں ہوتا، ادھر میں دعا کر رہا ہوتا ہوں اور ادھر میں حالات کی تبدیلی کی انتظار کر رہا ہوتا ہوں۔ اب وہ حالات تو تبدیل نہیں ہوتے، وہ لکھا ہوتا ہے 10 سال بعد تبدیل ہوں گے، وہ 10 سال مجھ پر 10 صدیوں سے زیادہ بھاری ہو جاتے ہیں۔ دوسرا پیغام یہ ہے کہ اندھیر بالکل بھی نہیں ہوگا، جیسی تو مصیبت میں ہو تجھے اللہ کے علاوہ تیرے پاس کوئی سہارا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ تیرے پاس کوئی سہارا نہیں ہے، اور اللہ نے تجھے جواب نہیں دے دیا، اللہ نے تجھے انکار نہیں کیا۔ یہ مقرر گھڑیاں ہیں جو تو گزار رہا ہے، جیسے ہی یہ گھڑیاں گزرے گی مدد آ جائے گی۔ یہ تو سوچ بھی نہ کہ مدد نہیں اللہ کرے گا، مدد تو آنی ہی آنی ہے۔
اب یہ دیکھنا ہے کہ کتنا عرصہ ہے جسے بیتنا ہے. آزمائش یہ اللہ کی طرف سے نجات کی علامتوں میں سے علامت اور پہچان ہے. اللہ رب العزت نے اپنے پیاروں کی زندگیاں اور ان کے حالات ہمارے سامنے رکھے ہیں. مصر کا ملک ہے. فرعون نے ایک خواب دیکھا، معبروں سے تعبیر پوچھی. انہوں نے کہا بنی اسرائیل میں کسی بچے نے پیدا ہونا ہے جس کے ہاتھ پر تیری کرسی کو گرا دیا جائے گا. مجلس مشاورت بیٹھی، طے ہوا کہ بنو اسرائیل کے یہاں جتنے بچے پیدا ہوں، بیٹے ہوں تو انہیں ذبح کرتے جاؤ. حکومت کی طرف سے یہ اعلان ہو گیا. گھروں پر نظر رکھی جانے لگی، چھاپے پڑنے لگے، سپاہی آنے جانے لگے، بچوں کو ماں کی گود سے چھین کر ذبح کرتے اور سپاہی چلے جاتے. کمزور قوم ہے، حکومت ان کے ہاتھ میں نہیں ہے، اور یہ صدمہ ایسا ہے کہ بندہ اپنی جان دے دے اولادوں کو مرتے ہوئے کٹتے ہوئے کیسے دیکھے. قیامت آئی ہوئی ہے، اتنا الم اور مصیبت کا زمانہ ہے. اللہ کی مرضی. موسیٰ علیہ السلام کی ماں امید سے ہے اور بے چین اور بے قرار بھی ہے. میرا بیٹا پیدا ہو گیا تو کیا ہے، کیا کروں گی؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں آخر موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی. این انہی حالات میں جب گھر گھر چھاپے پڑ رہے تھے موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی. آپ تصور کریں اگر اللہ پابند ہوتا خوشیوں کے ساتھ اپنے پیاروں کی زندگیاں بھر دینے کا تو اس گھر پر اتنی مصیبت ہوتی. اللہ پابند نہیں ہے، یہ حوصلہ رکھنا ہے انشاءاللہ. یہ الگ بات ہے کہ مصیبت کے لیے تیار ہو کر بیٹھنا یا مصیبت مانگنا یا مصیبت لانے کے راستے اپنانا، یہ سب حرام. یہ ساری ذہن سازی مصیبت مانگنے کے لیے نہیں ہے، آئی ہوئی مصیبت کو جھیلنے کا طریقہ سکھانے کے لیے ہے، اسے ڈیل کرنے کے لیے ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے نا کہ لا تتمنوا لقاء العدو، کبھی بھی یہ نہ کہا کرو اللہ کرے جنگ چھڑے اور ہم اس جنگ میں لڑیں. نہ، دشمن سے میدان میں ملنے کی تمنا نہ کرو. ولکن اذا لقیتم، اور جنگ مسلط ہو جائے فاثبتوا، بڑے دل کے ساتھ اب مقابلے میں آ جاؤ، اب عزیمت کے ساتھ آ جاؤ، اب تردد نہ رکھو کہ پیچھے ہٹنا ہے. ہرگز یہ سوچو بھی نہ کہ تم ناکام ہو جاؤ گے، کامیابی تمہاری ہے، فکر نہ کرو. جس قدر ٹال سکتے ہو ٹالو، لیکن جب پڑ جائے سر پر تو بے حوصلہ نہیں. صبر کے جتنے دلائل ہیں وہ مصیبتیں مانگنے کے لیے نہیں ہیں. سیدنا عطا ابن رباح مفتی اہل مکہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں. ان کی موجودگی میں ابن عباس رضی اللہ عنہ فتویٰ نہیں دیتے تھے. عطا ابن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ سجدے کی حالت میں حرم میں وفات ہوئی. مجھ سے کہا بیٹے الا اریک امرأۃ من اہل الجنہ، جنتی عورت دیکھنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا استاد جی دکھائیں. ایک حبشی عورت، بوڑھی اماں جان، وہ وہاں سے گزر رہی تھی. کہا اسے دیکھ لو، یہ جنتی جا رہی ہے، زمین پر چلتی ہوئی جنتی عورت جا رہی ہے. میں نے کہا قصہ کیا ہے؟ کہا اسے مرگی کا دورہ پڑتا تھا. ماں بہن بیٹی ہو، مرگی کا دورہ پڑ جاتا ہوں.
نہ سفر کا اطمینان، نہ حضر کا اطمینان، نہ خوشی میں اطمینان، نہ غم میں اطمینان. نہیں معلوم کہ این فنکشن کے دوران اس بیچاری پر دورہ پڑ جائے، وہ کھانا بنا رہی ہو دورہ پڑ جائے، جھلس جائے، دورے کی حالت میں وہ بے پرد ہو جائے. ایک ہر وقت کی بے چینی اور بے قراری کی کیفیت، اس پر دورہ پڑتا تھا. آئی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ انی اسرا و انی اتکشف، اللہ کے نبی میرے ساتھ یہ پریشانی ہے، فدعوا اللہ یشفینی، آپ اللہ سے دعا کریں اللہ مجھے شفا تو دے دے، میری اس مصیبت سے اللہ مجھے نجات نصیب فرمائے. اب ظاہر ہے بی بی انتہائی پریشان ہے، اور دانا معالج کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے وہ مریض کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرے، اسے حوصلہ دے، اسے حوصلہ دے، وہ چاہے علاج کرنا. جو مریض یہ پہلے سے سوچ لیتا ہے کہ مجھے شفا نہیں ملنی، اسے نہیں ملتی. انا عند ظن عبدی بھی، بندہ میرے بارے میں سوچے یہ کہ اللہ نے مدد نہیں کرنی اور میں زبردستی مدد کروں، میں تو ایسا نہیں کرتا. سوچ بدل تو اپنی. جیسا کوئی گمان رکھتا ہے اللہ اسی طرح کا معاملہ اس کے ساتھ کرتا ہے. تو اسے حوصلہ دینے کی ضرورت ہے. یہ مایوس ہے، یہ پریشان ہے، یہ توقع رکھے خیر ہے. جو دکھ جھیلے ہیں ان کا بھی بدلہ ہے، آگے آ گئے تو ان پر بھی بدلہ ہے. پریشانی کی کیا بات ہے؟ پہلے آپ نے اس کی ذہنی تربیت فرمائی. ان شئتی دعوت اللہ فشفاک، بی بی اللہ کی طرف سے پیغام آیا ہے کہ تیرے حق میں جو دعا کروں گا اللہ اسے قبول کر لے گا. اب تیری مرضی، جو دعا مرضی کرا لے، تیری مرضی جو دعا مرضی کرا لے. تو چاہتی ہے کہ میں دعا کروں اللہ تجھے جنتی بنا دے، تو پکی خبر مل جائے گی، پکی خبر مل جائے گی کہ تو جنتی ہے. پھر یہاں جو جیسے ہے مقدر ویسے تجھے جھیلنا پڑے گا. تو دعائیں کرتی رہے گی، اللہ شفا بھی دے گا، کبھی آزمائش بھی آئے گی، جو اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوگا. ایک دعا کا آپشن ہے جو مقبول دعا ہے. ان شئتی دعوت اللہ فشفاکی، تو نے کہا دعا کرے شفا کے لیے. مجھے پیغام آیا کہ میں جو دعا اس کے لیے کروں گا وہ قبول ہے. اب میرا مشورہ یہ ہے کہ تو شفا کی نہ کرانا، میرا مشورہ یہ ہے کہ تو شفا کی نہ کرا. موقع ہاتھ لگا ہے، تو جنتی بننے کی دعا کرا. موقع ہاتھ لگا ہے، تو جنتی بننے کی دعا کرا. اس نے کہا ٹھیک ہے، میں جنتی بننے آئی تھی شفا مانگنے اور مانگ گئی جنات الفردوس. یہاں یہ نہیں ہے کہ آپ نے اس کے لیے دعا نہیں کی ہوگی، آپ نے دعا، لیکن جو اسپیشل ایک پیکج تھا نا، وہ پیکج بہرحال اس نے اپنی آخرت کے حوالے سے کیش کرا لیا. ان شئتی دعوت اللہ فشفاکی وَإِن شئتی فصبرتی وَلَكِ الْجَنَّةُ، اگر تو چاہے تو تو صبر کر، اللہ تجھے جنت دے گا. اس نے کہا فیصلہ ہے، میں جنت چاہتی ہوں، یہ مصیبت پہلے جھیل آئی ہوں، آگے بھی میں اگر آئے گی تو جھیل لوں، جنت مجھے چاہیے. میں عارضی آسانی کے لیے ہمیشہ کی آسانی کیوں چھوڑوں؟ دانا عورت تھی نا، دانا عورت تھی. لیکن اس نے کہا انی اتکشف، جب بیماری کا زور ہوتا ہے میرے حواس گم ہو جاتے ہیں، میں بے پرد ہو جاتی ہوں. وہ آپ اللہ سے دعا کریں میں بے پردگی سے تو بچ جاؤں. آپ نے اللہ سے دعا کی.
مورخین لکھتے ہیں اس کی طبیعت خراب ہونے لگتی، کعبۃ اللہ کے پردوں کے اندر آ کے چھپ جاتی، اللہ رب العزت نے اسے بے پردگی سے محفوظ فرمایا۔ اور اتنی اچھی دعا کرنے کی برکت سے، اس عورت پر دوبارہ دورے پڑے نہیں پڑے اس کی کوئی وضاحت نہیں ہے، اور اگر پڑے بھی ہوں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر دنیا کی ایک مصیبت کی وجہ سے جنت والا پروٹوکول بندے کو ملتا ہے تو بندہ کیوں اس مصیبت سے مایوس ہوگا؟ تو یہاں یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ بیچاری آئی تھی دعا کرانے کے لیے، آپ نے اس کے لیے شفا کی دعا کی، آپ نے اس کے لیے جنت کی دعا کی ہے، آپ نے اسے دعائیں کرنے سے نہیں روکا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ایک مطالبہ ہے بس پورا ہو گیا اب دوبارہ نہیں مانگنا، ایسا تو اللہ نے بھی نہیں کہا۔ لیکن جو چانس تھا دنیا بنانے یا آخرت بنانے کے درمیان، اس نے آخرت چن لی، اس نے آخرت چن لی۔ سبحان اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ موسیٰ کی ماں بے چین تھی علیہ السلام، بے قرار ہے، اب آئے سپاہی، اب چھاپا پڑے گا، بچے کو اٹھا جائیں گے، کیا کروں گی؟ اللہ بے چینیوں سے محفوظ کرے، اللہ ایسے بوجھ نہ ڈالے جو ہم اٹھا نہ سکیں۔ یہ واقعات ہمیں اس لیے بتائے گئے ہیں کہ ہماری روزی روٹی میں 19-20 کا فرق آ جائے تو ہم پر قیامت نہ ٹوٹ جائے، یہ اس لیے بتائے گئے۔ اتنے پیارے کلیم اللہ ہیں، اور گھر میں اب اگر سونے چاندی سے بھی یہ گھر بھرا ہوا ہو اور بچے کی موت نظر آ رہی ہو، بتائیں یہ کوئی چیز اچھی لگتی ہے؟ بے چین اور بے قرار ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں میں نے دل میں بات ڈالی کہ موسیٰ کی ماں آپ پریشان نہ ہو، یہ آپ کے بیٹے کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ وہ نبیہ تو نہیں تھی نا، یہ شعور کی صلابت ہے نا، جو یہ اللہ کی طرف سے تحفہ ہے۔ ذهبت النبوہ وبقیت المبشرات، نبوتوں کا سلسلہ ختم ہو گیا، مبشرات باقی ہیں۔ اللہ حالات ایسے پیدا کر دیتا ہے، اللہ مشیر ایسے دے دیتا ہے، اللہ رہنما ایسے دے دیتا ہے، اللہ خواب ایسے دکھا دیتا ہے، اللہ راہیں ایسی کھول دیتا ہے کہ جن کے ذریعے بندہ صراط مستقیم کی طرف اپنی قدم بڑھاتا رہتا ہے۔ دل میں بات ڈالی، راہ پیدا کی، دریا میں بہا دو بچے کو، دریا میں بہا دو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ صندوق لیا، اس میں بیٹے کو اٹھایا اور صندوق میں رکھا، صندوق بند کی اور مقفل کر کے اسے دریا میں بہا دیا۔ وقالت لأختہ قصیہ، موسیٰ کی بہن سے کہا علیہ السلام، بیٹے دریا کے کنارے ساتھ ساتھ چلتی رہو، دریا کے کنارے چلتی رہو، دیکھو اس صندوق کا کیا بنتا ہے، بچہ کہاں جاتا ہے۔ جب اس طرح کے حالات آ جائیں تو آگے مدد کھڑی ہوتی ہے پیارے بھائی۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس طرح کے حالات ہم پر نہ لائیں، ہم اسے نہیں جھیل سکیں گے۔ ہمیں تو پیاروں کی مثالیں دے کر عزیمت کا سبق سکھایا گیا ہے، حوصلے کا سبق سکھایا گیا ہے، تعلق باللہ کا سبق سکھایا گیا ہے، مایوسی سے باہر نکلنے کا سبق سکھایا گیا ہے، دنیا کو اس کی اصل شکل میں دیکھنے کا سبق سکھایا گیا ہے۔ یہ سبق ہمیں سکھائے جا رہے ہیں۔ بہن اس صندوق کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے، صندوق بہتے بہتے فرعون کے محلات کے پاس سے گزرا، نگاہ پڑ گئی، اللہ جو چاہتا ہے اسی طرح کے حالات پیدا کر دیتا ہے۔ صندوق ہے، اٹھاؤ، کھولو، بچہ ہے، نو مولود ہے۔ فرعون کو اطلاع ملی ایک صندوق اجنبی ملا ہے، اس میں بچہ ہے، کیا کریں؟ کہا مار دو۔
اللہ نے دل میں رحم ڈالا. فرعون کی بیوی آسیہ، اس نے کہا لا تقتلوہ عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا. مسلمانوں، اللہ نے جو تمہیں سبب دیا ہے نا، یہ سبب اگر تم کیش کرانے والے ہو تو تم کسی بھی مقام پر مایوسی کا شکار نہ ہو. یہ حالات اللہ پیدا کرتا ہے، دل اس کے قبضے میں ہے. بچے کو نہ مارو، عسیٰ ینفعنا، فائدے مند ہو سکے گا. او نتخذہ ولدا، گھر خالی ہے، اولاد نہیں ہے، اسے ہی بیٹا بنا لے. بیوی کی سفارش تھی، پھر انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے. بچے کو لایا گیا. اب شیرخوار بچہ ہے، ماں کے دودھ کی اسے ضرورت ہے، ماں اس سے دور. فَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، وہاں گھر میں غم کی برسات ہے، بے چین ہے. اماں مصلی بچھائے ہوئی ہے، اللہ میرے بچے کی حفاظت کر. بیڑے پار بھی اللہ لگاتا ہے اور بچاتا بھی اللہ ہے، کنارے پر لگانے والا اللہ ہے. پہچان کرو رب کی. انہونیوں کو ہونا کر دینا یہ اللہ کا کام ہے. اللہ کی مخلوق کو اللہ کا حصے دار نہیں بنایا جاتا، رب کی گستاخیاں نہیں کی جاتی. اللہ نے دعاؤں کو سن لیا. حرمنا علیہ المراضع، چور دودھ پلانے لگتی، بچہ دودھ نہ پیتا. بچہ رو رہا ہے، بچہ بے چین ہے. اسے ذبح کرنے میں آڑے آ گیا فرعون کا حکم، آسیہ کا حکم. دودھ وہ پی نہیں رہا، کریں تو کیا کریں؟ موقع مل گیا. جس بندے کی حوصلے پر، تعلق باللہ پر تربیت ہوتی ہے، اس کے اعصاب کبھی شل نہیں ہوتے. وہ ہر وقت ہر طرح کے حالات میں بھرپور کارکردگی ادا کرتا ہے. اعصاب مایوس انسانوں کے شل ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے نا، جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کثرت سے آپ یہ دعا کیا کرتے تھے، یا انس بن مالک، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، غموں سے بچا، فکروں سے بچا، والعجز والکسل، تھک ہار کے سر پکڑ کے بیٹھ جاؤں، مجھ سے نہیں ہوتا، اس مایوسی سے بچا، والکسل، سستی اور غفلت سے بچا، بدل الدین، قرضہ مجھ پر چھا جائے، اتارنے کی پوزیشن نہ ہو، ایسے حالات سے بچا. وقہر الرجال، لوگ مجھ پر چھائے ہوئے ہوں، میری تضحیق کر رہے ہوں، مجھے رسوا کر رہے ہوں، میرے لیے پریشانی کا سبب بن رہے ہوں، میں تو توڑ نہ کر سکتا ہوں، ایسے حالات کی خرابی سے مجھے بچا. یہ دعا کرتے تھے رسول. یہ بچی اپنے ہی بھائی کی نگہداشت کے لیے آئی ہوئی ہے، اب موقع ملا تو کردار ادا کر. ہوش قائم ہے نا، ہوش قائم ہے نا. بے ہوش ہو جاتی، اس کی اپنی جان پر پڑ جاتی تو پھر تو یہ کردار ادا نہ کر سکتی. آگے کیا مسئلہ ہے؟ بچہ دودھ نہیں پی رہا تو کسی خاتون کو لاؤ دودھ پیے. کہا بہت ٹرائی کی ہے، نہیں پیتا. اچھا آپ اگر مجھے کہیں تو میں ایک عورت کو جانتی ہوں، وہ بڑی شعور مند عورت ہے، بچوں کو پالنے کی کافی مہارت رکھتی ہے، میں اسے لے آؤں. کہا ہے؟ ہاں ہے. خود بان جائے اللہ تیری عظمتوں پر، جو تیرے ساتھ تعلق والا ہوتا ہے تو ضرورتیں پوری کرنے کے لیے محتاجوں کے دروازوں پر انہیں پہنچاتا ہے جن سے ضرورتیں اور اڑے پھنسے کام تھے، تیرے کام ہے نا. معاملہ ان کا ہے، کہاں لاؤ کہاں ہے. اب منت کرنے کے لیے وہ سپاہی گئے جن سے ڈر تھا نا کہ بچے کو ذبح کریں. اماں جی آئے، ایک بچے کو دودھ پلا. اماں جی آ گئے، بچے نے دودھ پکڑ لیا. بچہ تو بیٹا تھا اماں کا. اللہ اکبر. اماں نے کہا میں گھر جاؤں گی، یہاں میں نہیں رہتی.
کہا ٹھیک ہے بچے کو لے جائیں، خرچہ ہماری طرف سے، بچے کو پالے سنبھالے۔ یہ اللہ کی عظمتیں ہیں نا۔ صبح جس گود سے بچہ گیا تھا شام کو اسی گود میں واپس آ گئی۔ فرجعناک الی امک کی تقر عینھا ولا تحزن۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں ان 3 جملوں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حیات دنیا کی فہم دی ہے، جس فہم کی بنیاد پر ہم ہر طرح کی سرکشی سے، ہر طرح کی جلد بازی سے، ہر طرح کی مایوسی سے ہم نکل آتے ہیں۔ ہمارا اللہ پر اعتماد بنتا ہے، ہمارا اللہ پر توکل بنتا ہے، ہم اللہ سے پر امید ہوتے ہیں، اور ہم دنیا کو سمجھنے کے حوالے سے مغالطہ نہیں کرتے۔ نتیجتاً ہمارے اندر ایثار، تحمل، بردباری، حوصلہ، صلہ رحمی، یہ صفتیں پیدا ہوتی ہیں۔ اب یہ جملے سنیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، تجھے جاننا چاہیے کہ مدد کو اللہ نے صبر کے ساتھ جوڑا ہے۔ وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ، اور اللہ نے آسانی کو بے چینیوں کے ساتھ مربوط کیا ہے۔ وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اور اللہ نے آسانیوں کو مشکلات کے ساتھ جوڑا ہے۔ اب تو صبر نہ کرے، تو بے چینیوں سے ڈرے اور تو مشکلات سے ڈرے اور چاہے تو مدد، تو اللہ نے مدد کو ان چیزوں کے ساتھ نہیں رکھا۔ حوصلہ کرنا پڑے گا، دل بڑا کرنا پڑے گا، عزیمت رکھنی پڑے گی، اللہ سے تعلق رکھنا پڑے گا، پھر اللہ کی طرف سے مدد آ جائے گی۔ اللہ جو کچھ کہا ہے سنا ہے، عمل کی توفیق۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره